بہت ڈائیورس ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا میں مطلب ایک اور بھی زاویہ ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے اجلاس میں شریک نہ ہو کر پی ٹی آئی نے غلطی کی کیونکہ خود ہی آپ نے حکومت کو پروپیگنڈے کا ایک جو ہے وہ ہتھیار دے دیا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بعض ناقدین کہہ رہے ہیں یہ بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ پی ٹی آئی تو 9 مئی کے بعد حکومت نے ختم کر دیا نا، سارا کاڈر ختم کر دیا. پی ٹی آئی تو پرویز خٹک تھے، اسد عمر تھے، میں تھا، یہ اپنے عمران اسماعیل، علی زیدی اور ہمارے سمیت اور جو سینکڑوں لوگ جنہوں نے 2015-16 سے اس پارٹی کو بنایا کیا، وہ لوگ پارٹی تھے. اب اس کے بعد تو دیکھیں یہ سلمان راجہ ہو گئے یا گوہر ہو گئے یا اپنا وکاس وغیرہ، یہ جو 3 4 5 لوگ ہیں، یہ تو اجنبی ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی والے انہیں نہیں جانتے، یہ پی ٹی آئی کو نہیں جانتے، یہ تو عمران خان کو بھی نہیں جانتے. تو یہ تو ایک ویکیوم کے اندر ایسے ہی جو ہے وہ آپ نے جو باقی پڑا ہوا تھا اس کو بنا دیا. پی ٹی آئی از عمران خان، اور عمران خان ہی وہ واحد شخصیت ہیں جن سے لوگ جڑتے ہیں. اور اگر آپ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مائنس کر کے ان کو جیل میں رکھ کے کنسنسس کریٹ ہو جائے گا، تو پھر تو دیکھیں دعائی کی جا سکتی ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے. اچھا میں آپ کے وہ پڑھ رہا تھا، ایکس پہ پوسٹ پڑھ رہا تھا جس پہ آپ بہت تنقید کر رہے تھے، یہی جو آپ نے جن دوستوں کے نام لیے اپنے پرانے ساتھیوں کے، اور کیا ان سے کیا بڑی بنیادی غلطی ہو رہی ہے؟ جیسے اس معاملے کے اوپر بھی، اجلاس کے معاملے پہ بھی کہاں انہوں نے لوز بال کرا دی جس پہ آپ نے باقاعدہ ایک بڑی لمبی چوڑی ایک پوسٹ کی تھی. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، آپ دیکھیں عامر انالیسز اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے گریبان سے آگے گریبان میں نہیں جھانکیں، اور اپنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے. دیکھیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ خود فیصلے کر سکیں. ان کو جب تک ایک بڑا الائنس نہیں بنتا، آپ دیکھیں نا انہوں نے پہلے کیا کیا کہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات شروع کیے، انہوں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو ڈچ کر دیا. اچکزئی کو نہیں پوچھا، عامر یہ اپنے مولانا فضل الرحمان کو نہیں پوچھا، باقی کسی کو نہیں پوچھا، سیدھے چلے گئے. پھر جب چیف جسٹس نے لیٹر لکھا، ان کو بلایا، یہ سب لوگ پھر سارے وکیل جو اپنی پی آر بنانے کے لیے وہاں پہ چلے گئے. سو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے that as it appears that is more concerned of a جو ون ڈے کا ایک فیم ہے نا ان کا، اس کے لیے، اور پھر وہ اپنی پی آر بنانے کے چکر میں. ادروائز بڑی سمپل بات تھی، عمران خان کے بغیر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے کہ آپ نے اے پی سی میں جا کے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے. جو ڈیسیژن میکنگ ہے، لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہے نا، باقی پارٹی میں کون ہے جس کے ساتھ لوگ ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ جو آپ حکومت اتفاق رائے بنانے کی بات کر رہی تو ذمہ داری اسی کی ہے. کیا وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی تھی؟ اسے کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیتے. کوئی مطلب ہے کھیلنے کو چاند تو نہیں مانگ رہے تھے کہ اگر ملاقات ہو جاتی، مشورہ ہو جاتا اور وہ اعتماد سازی ہو جاتی تو کیا مذائقہ تھا؟ میرے خیال میں تو ملاقات کافی نہیں تھی. میں نے تو پہلے یہ لکھا تھا کہ زرداری صاحب کو چاہیے. دیکھیں نا جنرل راحیل شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا تو وہ انہوں نے کنسنسس کریٹ کیا تھا، ساری پارٹیز کو بلایا، نیشنل ایکشن پلان بنا. اب زرداری صاحب کو یہ چاہیے کہ اے پی سی کال کرتے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور اس میں عمران خان کو، نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو، وہ خود بیٹھتے اور پھر بلوچ لیڈرشپ کے ساتھ ایک گفتگو کرتے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آتا اس کے اندر آپ کی جو انٹلیکچوئل ان پٹ ہے وہ بھی موجود ہوتی، اور آپ کا جو پولیٹیکل ان پٹ ہے وہ بھی موجود ہوتی. ابھی تو دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو بالکل یقین ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ داعش جو ہے اس کا کیا پس منظر ہے اور وہ کیوں طالبان کے خلاف ہے، اور طالبان کی اور ان کی لڑائی وہاں پہ کیا چل رہی ہے. لائک وائز اس کے جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سراج الدین حقانی صاحب کا ریزائن ہوا ہے، اس سے کیا ریپرکشن ہوں گے جو کندھاری گروپ ہے اور ان کی جو لڑائی ہوگی اس کے کیا ایشوز ہماری طرف آئیں گے، کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے جو ہمارے اپنے ٹرائبل کانفلکٹس ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. سو فرینکلی میں تو بڑا مایوس ہوں. ہم نے کوئی 250-300 شہادتیں ان چند ہفتوں میں دیکھی ہیں، اور خود میرے جیلم میں اتنے جو ہیں وہ جوان بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. درست. سو آئی ایم ایکچولی ویری لو ایٹ دس ہاں پوائنٹ. بے پناہ قربانیاں دینے کے باوجود. اچھا ایک اور جو چیز میں سمجھتا ہوں جو ہائی لائٹ تھی آج کے اجلاس کی کہ افغان کی حکومت کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اچھا یہی افغان طالبان ہوا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں ان کو اسٹریٹجک ایسڈ بھی کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ بڑے آپ کے تعلقات بھی ہوا کرتے تھے. جو پینڈولم ہمارا ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم میں گیا، اس کو انالائز کرتے کس کا زیادہ قصور؟ پاکستان کو کیا اتنا
اور کہتے ہیں نا اوورٹ طریقے سے تنقید کرنی چاہیے، ڈپلومیسی کی جگہ رکھیں ہم لوگ. پہلی بات تو یہ کہ میں دوبارہ آپ کو یہی کہوں گا، مجھے یقین ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ جو طالبان کے اندر جو گروپنگ کیا ہے، کون سے گروپس پاکستان کے کن گروپس کے ساتھ جو ہیں وہ کیوں ہمدردی رکھتے ہیں، فلسافیکل اینگل کیا ہے، اور ہماری یہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے. اس کے اوپر تو میں نے کوئی لفظ بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی بات کی ہو، کچھ کیا ہو. ہر آدمی بس سمپلسٹکلی اٹھ کے کہہ دیتا ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے افغان وار لڑی تھی تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. بھائی ہماری لڑائی تو افغانستان سے پارٹیشن سے بھی پہلے کی چل رہی ہے، تقسیم سے پہلے کی معاملات چل رہے ہیں. مطلب کہاں پہ آپ جا کے آئے، اور عبدالی نے جو 4 دفعہ آ کے جو لاہور پہ ایکسپیڈیشن کیا اور پھر یہاں سے وہ ہارا بھی جیتا بھی. تو یہ تو ایک بڑا کمپلیکس ایک اس کا تاریخ ہے، اور قبائل کی جو آپس کی لڑائی ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے. یہ دیکھیں، یہ کوئی 2-4 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو جانا، نہ کچھ ایسی لڑائی نہیں ہے. ہم نے اس کو ایک مرحلہ وار بنانا ہوگا. پیس کے جو ڈیویڈنڈز، اب بھی آپ کو عمران خان ہی کی پالیسی پہ واپس جانا پڑنا ہے. جب تک کابل آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، قندھار آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، یہ کانفلکٹ بڑھتا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے، آپ اور میں تو اس وقت بھی ایکسٹریمزم کے خلاف بات کرتے تھے جب بڑے تھوڑے لوگ یہ بات کرتے تھے. کوئی نہیں کرتا تھا، بالکل صحیح بات ہے. کوئی بھی نہیں کرتا تھا. ہمارے تو ویوز ہیں ایکسٹریمزم کے خلاف، اور ہم تو ہمیشہ لڑے ہیں. لیکن دیکھیں، یہ ایک بڑی کمپلیکس اور پیچیدہ لڑائی ہے، اور اس کو اس طرح سے لینا چاہیے. ابھی تک تو بڑی مجھے مایوسی ہوئی ہے آج کی تمام پروسیڈنگ سے. اور ظاہر ہے کہ اگر ذرا سا کابل کے ساتھ ڈپلومیسی آپ کی ہو جاتی تو بلوچستان کے مسئلے پہ بھی اثر پڑے گا اس کا، کہ وہاں بھی جمپنگ بورڈ کے طور پہ وہی زرزمین استعمال ہو رہی ہے نا. تو کوئکلی ورڈ آپ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اس پہ مجھے ذرا سے یہ اور بتائیے کہ بلوچستان کے اوپر اس کا ایک بالکل الگ دوسرا فرنٹ ہے، دہشت گردی کا، لڑائی کا، کے پی کا الگ ہے. اس کے اوپر بھی کوئی مطلب ہے کہ وہ نظر نہیں آیا کہ ٹھیک ہے آپریشن ہونا چاہیے، دہشت گرد جو کر رہا ہے کارروائی، بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے، بالکل اس کے خلاف کارروائی ہو، لیکن اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھٹک کے بھی جا رہے ہیں، ہمدردی بھی کر رہے ہیں. تو ان کو بھی کوئی آپ کو راستہ دینا پڑے گا کہ واپس آئیں، بات کریں ان سے. وہ بھی کوئی مجھے اس پہ اوپر ڈیٹیل نظر نہیں آئی ہے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں کی، ان سے کم از کم ان سے تو بات کریں آپ. عامر، ایک تو دیکھیے سیدھی بات ہے، بلوچستان کا مسئلہ میری نظر میں، جو بہت لوگ ایگری میرے سے نہیں کرتے، میرے پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں بلوچستان کا مسئلہ از مور آف این ایڈمنسٹریٹو نیچر. جس طرح کے پی کا ایشو جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہاں پہ ہم نے جب 30 مارچ 1970 کو بلوچ ریجنز کو اکٹھا کر کے ایک صوبہ بنایا، اور پاکستان کا 52% جو رقبہ ہے وہ ہم نے اس کو بنا دیا، جب اس کا سر ہے نہ پیر ہے. کوئٹہ میں بیٹھ کے ایک سی ایم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. فنڈز ان کے جو ہیں وہ نیچے جاتے نہیں ہیں. جو سرداری نظام جو ہے اس کے اندر بہت پرابلمز ہیں. یہ الگ ایک بالکل موضوع ہے، پیچیدہ موضوع ہے، کرپشن کا ایشو ہے. بہت بہت شکریہ جی فواد صاحب، یہ بہت اہم گفتگو ہے، لیکن مجھے کہا ہی جا رہا ہے کہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب.